رفیع صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے. وزیر اعظم صاحب کی آج وزٹ، اس میں سے جو خبر نکلی سرکاری افسران کے حوالے سے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ یو obviously have a good grasp of the issue. سو یہ بلوچستان کا یہی مسئلہ ہے سر کہ ریسورسز بڑھا دیں، بہتر کر دیں جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یا پولیس بہتر کر دیں اور بیٹر سول سرونٹس؟ دیکھیں، میرے خیال سے جو موجودہ مسئلہ ہے اور جو ابھی خاص طور پر جس طرح سے شدت آئی ہے، اس میں یقیناً ایک چھوٹا سا پارٹ اس کا پرائمریلی لا اینڈ آرڈر پرابلم تو ہے. اتنی بڑی تعداد میں بلوچستان کے ڈفرینٹ پارٹس میں نیشنل ہائی وے نیٹ ورکس پہ اس طرح سے اٹیکس کرنا، تو وہ پارٹ تو ڈیفینیٹلی لا اینڈ آرڈر پرابلم ہے. لیکن جو بات ہمیں سمجھنی ہے کہ کیا یہ پورا مسئلہ صرف لا اینڈ آرڈر یا ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے کہ نہیں. میری ناقص رائے میں یہ پرائمریلی لا اینڈ آرڈر مسئلہ نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر اس کا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی تھنک یہ بات تو خوش آئند ہے کہ وفاقی حکومت اگر اعلان کرے کہ بلوچستان میں فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسرز کو بھیجا جائے، اور یہ بات درست ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں بلوچستان میں جانے کے، اور اوور دی ایئرز سول سروس میں کچھ ایسے انسینٹیوز دیے گئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس کو ایز اے پنشمنٹ پوسٹنگ کے طور پہ لیتے ہیں. تو وہ باتیں ساری آئی تھنک آن اے نارمل ڈے سچ آئیڈیاز شوڈ بی ویلکمڈ. لیکن اگر ہماری اپروچ یہ ہو کہ ہم سمجھے کہ اس سے یہ جو کرائسس ہے، کانفلکٹ ہے، گریونس ہے، یہ حل ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے. بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے جو بلوچستان کے مسئلے کے اسٹرکچرل ڈرائیورز ہیں اوور دی ایئرز، وہ کیا ہے، اور ابھی جو اس میں شدت آئی ہے اس کی ایسی منفرد خصوصیات کیا ہے، تو ان کو جب تک ہم نہ سمجھیں، میں سمجھتا ہوں یہ جو روایتی سیکیورٹی سینٹرک اپروچ ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی. اور اس کی 2-3 وجوہات ہمیں سمجھنی چاہیے. کامیابی اس لیے نہیں ہوگی، میری ناقص رائے میں بلوچستان میں ایک لو اسکیل انسرجنسی آلموسٹ تا قیامت جاری رہ سکتی ہے فور 3 ریزنز. ایک، جس لیول کی ادھر غربت ہے. بی، جو وفاق کے ساتھ، ریاست کے ساتھ جو گریونس ہے وہ اتنا شدید ہے، اور اس پہ اتنا اتفاق ہے گریونس میں اکراس پولیٹیکل پارٹیز، اکراس اسٹیک ہولڈرز بلوچستان میں کہ بلوچستان میں آپ کو گریونس پہ کسی سیاسی وفاق کے ساتھ گریونس پہ اختلاف نظر نہیں کہ سب ایک پیج پر ہے. سو یونیورسلٹی اینڈ انٹینسٹی آف دا گریونس. تیسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے جغرافی. اتنا بڑا 45% لینڈ میس آف پاکستان، پہاڑی علاقہ، اور اس کو آپ فزیکل سیکیورٹی والی اپروچ سے تو کبھی کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. تو ان 3 فیچرز کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں یہ لو اسکیل انسرجنسی تا قیامت جاری رہ سکتی ہے. لا اینڈ آرڈر یا سیکیورٹی سینٹرک اپروچ کے تحت ایٹ بیسٹ ہم اس کی شدت میں کمی بیشی لا سکتے ہیں. اور یہی میں پچھلے 10 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ 2-3 سال ہم شدت میں کمی لے آتے ہیں، 2-3 سال بعد ہم واپس بیک ٹو اسکوائر اور اسی پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. تو شدت میں کمی لانا ریاست کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہمیں بات سمجھنی وہ یہ ہے کہ ایک لو اسکیل انسرجنسی کا سائیکولوجیکل اور اکنامک امپیکٹ اتنا ہی ہے جو ایک فل اسکیل انسرجنسی کا ہے.